کیپٹن صفدر صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے پاناما کے مجرم ہیں جنہوں نے یہ سارا بنایا کھیل کھیلا نواز شریف صاحب کے خلاف، ان کو جب تک سزا نہیں ہوتی ہم الیکشن نہیں کرائیں گے۔ کوئی ہے ایسا پلان آپ کا؟ آپ الیکشن کروا کے 4 ماہ بعد کیا ان 2 صوبوں کی حکومتوں کو معطل کریں گے؟ آج کتنے ارب خرب روپیہ لگے گا ان 2 صوبوں کے انتخابات میں، پھر آپ 4 ماہ بعد نئے انتخابات کروائیں گے؟ آپ کے پاس اتنی عیاشی کرنے کے لیے پیسہ ہے؟ محسن نقوی صاحب اور اعظم خان صاحب 3 مہینے کے لیے آئے ہیں یا 9 مہینے کے لیے آئے ہیں؟ جان بوجھ کے ہم وہ باتیں نہیں کرنا چاہتے۔ تو ایک پاگل سے آپ کا واسطہ پڑا ہوا ہے جو پاکستان سے کی سلامتی سے کھیل رہا ہے، پاکستان کی معیشت سے کھیل رہا ہے، ہمارے فیوچر سے کھیل رہا ہے۔ مجھے نا آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ الیکشن بہت لیٹ ہے۔ آپ لندن گئے، نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، تو کیا ملاقات ہوئی، کیا طے ہوا ہے؟ کوئی بیانیہ بنا رہے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف؟ دیکھیں انجم، آپ نے کیا مشاورت دی؟ انجم میری بات سنیں، بیانیے بنتے نہیں ہیں، حقائق بیان کریں، اس کو آپ بیانیہ کہہ لیں، اس کو بیانیہ بنانا کہہ لیں۔ جب تک آپ حقائق قوم کے سامنے نہیں رکھیں گے قوم متحد نہیں ہوگی۔ قوم متحد نہیں ہوگی تو اس بھنور سے پاکستان کو آپ نکال نہیں سکتے۔ بھائی بات سیدھی ہے کہ 2017 سے آج میچ کریں آج کا دن، اگر آپ کو کوئی فرق نظر آتا ہے تو پھر میں اگلی بات کرتا ہوں۔ اگر زمین آسمان کا فرق ہے قرضوں میں، مہنگائی میں، سفارتکاری میں، لوڈ شیڈنگ میں، دیگر معاملات میں، تو پھر 2017 کے چلتے پاکستان کو، ترقی کرتے پاکستان کو کیوں روکا اور کن کرداروں نے روکا؟ اگر آپ ان کرداروں کو بے نقاب نہیں کرتے، ان کرداروں کو کٹہرے میں نہیں لاتے، تو پھر آپ قوم کو یونائٹ کیسے کر سکتے؟ یہی ہے بیانیہ کہ میں تو سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا تھا، سمجھ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت بیان کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور کیپٹن صفدر صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے اگر انہوں نے جو پاناما کے مجرم ہیں جنہوں نے یہ سارا بنایا کھیل کھیلا نواز شریف صاحب کے خلاف، ان کو جب تک سزا نہیں ہوتی ہم الیکشن نہیں کرائیں گے۔ کوئی ہے ایسا پلان آپ کا؟ نہیں، میرے تو علم میں ایسی بات نہیں ہے، نہ کوئی جماعت کی سطح پہ ایسی کوئی بات ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کیا کر رہے ہیں اتنے دنوں سے وہاں پہ؟ وزیر داخلہ ہیں، ملک کے حالات اس طرح کے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کیا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے وہاں پہ نواز شریف صاحب کیا مشاورت ہوئی؟ نواز شریف صاحب سے 2-3 ملاقاتوں کے علاوہ ان کی فیملی، ظاہر ہے ان کا پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ہارٹ کا ایشو تھا، کچھ ان کا دیگر ایسے ایشوز۔ نواز شریف صاحب کب واپس آ رہے ہیں؟ نواز شریف آپ پرسوں اناؤنس کریں الیکشن، تیسرے دن وہ آ جائیں گے۔ اناؤنس کس نے کرنا ہے؟ وہ تو آپ کے گورنرز نے کرنا ہے، اور کس نے کرنا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ کے علم، آپ نے بلیغ الرحمان صاحب سے پوچھیں، آپ وہ ادھر جو فضل الرحمان صاحب کے داماد ہیں ان سے پوچھیں۔ رک جائیں، میں آپ کو یہ بتاؤں، بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم قانون سے واقف ہوتے ہوئے قانون سے واقفیت رکھتے نہیں ہیں۔ مجھے یہ کہنے کی کیا اجازت آپ دیں گے کہ 2 صوبوں میں الیکشن، ہم کوئی الیکشن سے بھاگنے والے لوگ ہیں؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں آپ کو کہ ایک لا ہے آپ کا کہ آپ جنرل الیکشن میں جب جاتے ہیں تو نگران سیٹ اپ ہوتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ 4 ماہ میں آپ الیکشن کروا کے تو 4 ماہ بعد کیا ان 2 صوبوں کی معطل کریں گے اپنا حکومتوں کو یا اسمبلیوں کو؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آج کتنے ارب خرب روپیہ لگے گا ان 2 صوبوں کے انتخابات میں، پھر آپ 4 ماہ بعد نئے انتخابات کروائیں گے؟ آپ کے پاس اتنی عیاشی کرنے کے لیے پیسہ ہے؟ نگران سیٹ اپ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے معاشی جو ہے نا؟ دیکھیں جو حالات ملک کے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر میرے ذاتی رائے پوچھیں تو میں تو 1 گھنٹہ الیکشن آگے کرنے کے حق میں نہیں ہوں، مگر جو کیبنٹ کیا سوچتی ہے آپ کی؟ مگر جو پاکستان کے حالات ہیں، مالیاتی ادارے ایک منتخب حکومت کے ساتھ کس مشکل سے آپ کے ساتھ وہ معاہدہ کرنے کے لیے راضی ہو رہے ہیں، تو کیا نگران سیٹ اپ سے معاشی استحکام آ سکے گا؟ مالیاتی اداروں سے جس کے لیے ہم نے سیاست قربان کی تھی، وہ ریاست کے لیے چانس ہے کہ یہ 6 مہینے کے لیے معاشی ایمرجنسی لگا کے پنجاب میں اور کے پی میں نگران سیٹ اپ کو آگے لے جائیں اور پھر الیکشن اکتوبر میں یا نومبر کے شروع میں جو ایمرجنسی کا لفظ ہے نا، مجھے تو اس لفظ سے بڑی چڑ ہے، مجھے اس لفظ سے بڑے تحفظات ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایمرجنسی کیسی؟ ایمرجنسی تو وہ 4 سال رہا ایمرجنسی میں، جو ایمرجنسی اس وقت تھی اس وقت بات کرنی چاہیے تھی۔ آج جب ہم سٹیبل کر رہے ہیں، صاحب اور اعظم خان صاحب 3 مہینے کے لیے آئے ہیں یا 9 مہینے کے لیے آئے ہیں؟
یہ تو وقت بتائے گا، مگر آئے تو 3 فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے، کیوں کیسے ہم فیصلہ کریں؟ گورنر نے اناؤنس کرنا ہے، آپ اناؤنس کر دیں، الیکشن ہو جائے گا 3 بھائی مہینے آپ اپریل کے اندر۔ کل کو آپ کہیں گے کہ صدر نے اناؤنس کرنا ہے جنرل الیکشن، صدر الیکشن اناؤنس کر دے، یہ کیا طریقہ ہے؟ نہیں اس وقت جو ہے نا بال جو ہے گورنرز کے کورٹ میں، نہیں اس وقت صورتحال جو ہے، الیکشن کمیشن تو ریڈی ہے۔ پاکستان کے جو حالات ہیں، یہ جان بوجھ کے ہم وہ باتیں نہیں کرنا چاہتے جو پاکستان کے مفاد کے خلاف جا رہی ہوں۔ ان حالات میں اور تیل چھڑکا جائے یہ ہم متحمل نہیں ہیں، اس لیے ہم محدود حالات میں محدود بات اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے بچانا ہے، مگر یہ جو کھلواڑ 2 صوبوں میں آپ الیکشن کرائیں گے، ساتھ آپ 123 ان کے استعفے بھی منظور کر لیے، وہ بھی ضمنی الیکشن ہوگا، تو یہ سب کیسے کریں گے وہی تو ہم مینیجر؟ کہتے ہیں نا کہ مجھے یہ بتائیں کہ 7 8 10 سیٹوں پہ کل کو یہ ضمنی الیکشنوں میں سارے حلقوں میں کھڑا ہو جائے، کیا کریں گے آپ؟ یہ تو ایک پاگل سے آپ کا واسطہ پڑا ہوا ہے جو پاکستان سے کی سلامتی سے کھیل رہا ہے، پاکستان کی معیشت سے کھیل رہا ہے، ہمارے فیوچر سے کھیل رہا ہے، اور پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں دیکھو جی وہ کی کہہ رہے ہیں۔ میجر صاحب مجھے نا آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ الیکشن بہت لیٹ ہے۔ تھینک یو۔